اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین۔ آج کی ویڈیو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور فضیلت اور رمضان میں مباشرت کے احکامات قرآن اور سنت کی روشنی میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والا فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہے یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑھائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ البقرہ 185 آیت نمبر۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں بیان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنے بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اس طرح قرآن پاک کی روشنی میں چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے رمضان شریف کی فرضیت اور مباشرت کے حوالے سے احکامات آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب صحیح البخاری سے لی گئی رمضان شریف کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو
تو وہ نکاح کر لیے، اس لیے کہ وہ نگاہ کو نیچی کرتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کو اس کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر، صحیح البخاری سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس طرح چند ایک احادیث، پہلے قرآن پاک کی چند ایک آیات رمضان شریف کی فضیلت اور مباشرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اب صحیح البخاری سے لی گئی چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ میری حقیر سی کاوش پسند آئی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ میرے آئندہ آنے والی ایسی ہی اتھینٹک حدیث اور قرآن پر مبنی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں اور بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔